یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل سچی بات ہے، کیونکہ یہ کسی کی کہی ہوئی بات نہیں بلکہ قول نبی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یا علی، مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا، منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، اسے المیہ کہہ لیجئے، مسلمانوں میں تعصب ہے، فرقہ واریت ہے، کہ اس ذکر کو، ذکر علی کو منسوب کر دیا جاتا ہے ایک مسلک کے ساتھ، شیعہ مسلک کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں ہماری تو یہ خوش قسمتی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں محافل میں جو علی علی زیادہ کرتا ہے، اگر کوئی نعت خوان اپنی کلام میں مولا علی کے فضائل پڑھتا ہے، مناقب پڑھتا ہے، اس پر شیعہ ہونے کے الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ کوئی مفتی، کوئی مولوی صاحب اگر اپنے بیان میں مولا علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں تو انہیں کہہ دیا جاتا ہے جی کہ یہ شیعہ مسلک سے ہیں، رافضی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک سوچ کا مقام ہے۔ اسی طرح کا ایک منظر حال ہی میں دیکھنے کو ملا موجودہ حالات میں۔ گزشتہ روز اسلامی تاریخ 22 جمادی الثانی کچھ لوگوں کی جانب سے، برادران کی جانب سے یوم وصال جناب ابو بکر منایا گیا، حضرت ابو بکر کا یوم وصال منایا گیا، اور اس موقع پر ریلیوں کا بھی انعقاد کیا گیا، ریلیاں نکالی گئیں، جلوس نکالے گئے۔ ہر کسی کا حق ہے، پاکستان میں مذہبی آزادی ہے، یقیناً کرنا چاہیے اگر کوئی منانا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن ایک عجیب منظر اس وقت دیکھنے کو ملا کہ جب 22 جمادی الثانی کی ہی ریلی نکالی جا رہی تھی، جلوس نکالا جا رہا تھا حضرت ابو بکر کے نام پر، اور اس جلوس میں ایک شخص نے نعرہ حیدری لگا دیا۔ اچھا، جب وہ نعرہ حیدری لگا دیا، ویڈیو جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، جب اس نے نعرہ حیدری لگایا تو سب لوگ جو جلوس کے شرکاء تھے وہ اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو مارا، اسے کہا جی یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے۔ یہی کچھ جو میں بیان کر چکا ہوں کہ علی کا ذکر کرنے سے شیعت کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ یہی سب منظر یہاں پر دیکھنے کو ملا۔ اب یہ سارا منظر دیکھ کر ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ حق کی باتوں سے ہیں انجان، بڑے بھولے ہیں میری بستی کے مسلمان، بڑے بھولے ہیں۔ کہ چلو اور کچھ نہیں، جس ہستی کا تم نے یہ جلوس نکالا ہوا ہے اور کسی کی نہیں ماننی، انہی کی مان لو۔ کہ معتبر روایات اور متعدد روایات اہل سنت کتب میں موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو چلو کسی اور کی نہ مانو، جس کے نام کی ریلی نکال رہے انہی کی مان لو۔ تو یہ تعصب کیوں ہے؟ یہ سوال ہے ایک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، تمام شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابو بکر ان سے منسوب ہے یہ روایت، لیکن اس کے باوجود یہ تعصب، اسے صرف اور صرف فرقہ واریت اور مسلکی تعصب کا نام دیا جاتا ہے، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارے لیے، مومنین کے لیے، حسینیوں کے لیے، شیعہ حیدر قرار کے لیے یہ بات باعث فخر ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور اعزاز کیا ہوگا کہ جو اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اسے ہمارے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے، لیکن دیگر مسالک کو یہ بات سوچنا ہوگی، سمجھنا ہوگی کہ اس تعصب کو ختم کریں، اس فرقہ واریت کو ختم کریں۔ اہل بیت کا ذکر کرنا یہ شیعت نہیں ہے بلکہ یہ عین اسلام ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہ شیعت نہیں ہے، رافضیت نہیں ہے۔ یہ تعصب اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا۔ اور صرف ایسا ایک ہی منظر نہیں ہے، بلکہ ماضی میں بھی ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں، میرا خیال 20 ایسے پروگرام ہم کر چکے ہیں کہ کوئی اگر محفل ہو رہی ہے، وہاں پر علی کا ذکر کرتا ہے کوئی نعت خوان، کوئی مقرر، اس پر شیعت کے فتوے مسلسل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی اسے نہیں پڑھانا، یہ رافضی ہے۔ تو یہ کیوں ہے آخر؟ حالانکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان جو بتائی وہ یہی ذکر علی سے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ، اس میں تمام مسالک کے، خصوصاً اہل سنت اکابرین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور
عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, لوگوں کو بتانا ہوگا حقائق کیا ہیں, اور حقائق سامنے آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہ جاتی. جو چیزیں چھپائی گئیں اب وہ ساری منظر عام پر آ رہی ہیں, اور ساری دنیا یہ بات تسلیم کر رہی ہے, اور اس کے بڑے پازیٹیو اثرات. آخر میں ہم تمام عالم اسلام کو یہی پیغام دیں گے, تمام مسلمانوں کو یہی پیغام دیں گے کہ یہ فرقہ واریت, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ مسلکی تعصب یہ ختم ہونا چاہیے. محبت علی پر تمام عالم اسلام جب یکجا ہو جائے گا تو سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. مومنین اکرام, آپ کی حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور کہیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.